طرح ذلت ہوتی ہے اور بال بچوں کو کھلانے پلانے کا پیسہ جو ہے فضول مقام پہ جو ہے ضائع ہوتا ہے، اس طرح ایک یعنی اس کی نصیحت کا بھی موقع جو ہے موصوف کو مل جاتا ہے، تو وہ بات بھی پیش کرے، گوشت کے ساتھ ساتھ بھلی بات بھی پیش کرے. ہو سکتا ہے کہ ایک تو بھلی بات پیش کرنے کا ثواب تو آپ کو مل گیا، اس کے بعد وہ فائدہ کب اٹھاتا ہے تو امید ہے کہ فائدہ اٹھائے تب بھی آپ کو ثواب ہے، فائدہ نہ اٹھائے تب بھی آپ کو اجر مل گیا انشاءاللہ. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال محترم نظام الدین صاحب کا یہ تھا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ یہ لو 23,000 نیپالی ہیں، میری طرف سے اپنے ملک میں وہاں قربانی کر دینا، اور ان کی اپنی قربانی بھی ہے، تو انہوں نے 2 قربانیاں لی ہیں، ایک 23 کی اور ایک 20 کی، اور دونوں قربانی ایک ساتھ خریدار سے لے لی اور یا بیوپاری سے. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں سے کون سی قربانی 20,000 کی اور کون سی 23,000 کی ہے. تو انہوں نے تو جو پیسے دیے تھے 23,000 تھے، ابھی ان کی طرف سے 20,000 آ گئے. اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان سے 23,000 پورے لوں کہ 20,000 لوں. پتہ نہیں جو قربانی ہوئی ہے وہ میری طرف سے جو میں نے بکرا جو ذبح کیا یا کروں گا وہ 23,000 کا ہے یا ان کا بکرا 23,000 کا ہے. جی صاحب بھائی، تو اس سلسلے میں صاحب آپ نے اچھی طرح جو ہے موصوف کو سمجھا دیا کہ جو بھی قربانی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہی ہے، اور دونوں بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. تو اس بارے میں صاحب بھائی پہلی بات ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے شخص کا مال لینا وہ جو ہے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنی خوش دلی سے جو ہے وہ اپنی خوشی سے جو ہے وہ مال دے دے. تو یہ حدیث جو ہے انس بن مالک سے مروی ہے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ روایت جو ہے مروی ہے، اور اس کو جو ہے علماء نے مستند روایت کے طور پہ قرار دیا ہے. تو یہ ہو گئی صاحب بھائی پہلی بات. اب دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بتا دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ آپس میں رضامندی ہو. تو آپس میں رضامندی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے دونوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور دونوں کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے گوشت کا حصہ، جانور کے گوشت کا حصہ جو ہے وہ غریبوں کے پاس جائے گا اور دوست احباب کے پاس جائے گا. تو گوشت کھانے کا بھی ثواب ہے، دوست احباب کو دینے پر بھی ثواب ہے، فقراء مساکین کو گوشت سب پہ ثواب ہے صاحب بھائی. تو مکمل گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ پورے کا پورا مال جو استعمال کیا گیا، قربانی جس مال سے کی گئی، تو جو 43,000 روپے سب کے سب قربانی میں استعمال ہوئے، تو دونوں کی طرف سے قربانی کے طور پہ استعمال ہوئے، تو اس میں جو ہے دونوں کو اجر ملے گا. اور چونکہ سامنے والے جو صاحب ہیں ان کے پارٹنر وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں، ان کو اعتراض نہیں ہے، تو بالکل قربانی میں یہ رقم استعمال ہوئی ہے. تو اس میں موصوف کو یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر قربانی کا مکمل ثواب ملے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. میں ایک تجویز اور آ رہی تھی ذہن میں، اگر شاید ان کے کام آ جائے نظام الدین صاحب کے، اور وہ یہ کہ آپ کے دوست نے آپ کو جو اماؤنٹ دی تھی نا وہ 23,000 تھی، اس میں آپ نے 2 قربانیاں لی ہیں اور اس 20,000 کا اضافے آپ نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں، وہ آپ کی قربانی کی طرف سے. تو اگر آپ اس کو اس سے ڈال لیں کہ ہم نے 2 قربانیاں لی ہیں، وہ دونوں 43,000 کی آئی ہیں، 43,000 کی آئی ہیں، 23,000 اس نے دیے تھے، 20,000 آپ نے دیے ہیں، آپ اس میں 1,500 اپنے دوست کو واپس کر دیں، کہیں کہ دونوں ہم برابر حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم نے 2 قربانیاں لے لی، دونوں ذبح ہو گئی اللہ کے راستے میں. تو 21,500 آپ کے 21,500 میرے 43 پورے کے پورے 43,000 ہو گئے، اور ہم دونوں اس میں اجر کے برابر میں شریک ہو جائیں گے. تو اس میں صاحب بھائی یعنی آپ یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ مالی معاملات میں اپنے آپ کو بری الذمہ رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو شک سے بالا تر رکھنے کے لیے موصوف کے ساتھ دنیا ہی میں مالی معاملے کو کلیئر کر لو. یہ بہت بڑی بات ہے صاحب بھائی. اس طرح اگر موصوف کرتے ہیں کہ جو 3,000 کے 2 حصے کر کے جو 3,000 کا جو آدھا حصہ بنتا ہے 1,500 موصوف کے سامنے یا ان کے اپنے جو پارٹنر ان کے سامنے پیش کر دیں. اگر وہ کہتے کہ ٹھیک مجھے دے دو میں لے لوں گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے کہ نہیں میں نے جو ہے تمہارے لیے جو ہے بالکل حلال ہے، کوئی حرج نہیں، ہم دونوں اس پہ راضی ہو جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے موصوف کا معاملہ ویسے بری ذمہ رہے گا. اس میں موصوف کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں، ایک اور کال مکمل اخیرا ناخذ. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ ریڈیو کی آواز کم کریں گے؟ جی ہاں بند کر دی میں نے. شکریہ. میرے کو ہے نا یہ سوال پوچھنے کا تھا. میں نے ہے نا
नमाज में मन्नत करी थी कि मेरे बेटे को कोरोना हो गया बोल के रिपोर्ट अच्छा निकलेगा तो मैं 10 रोजे रखूंगी और एक बकरा सदके में दूंगी, मगर वो रिपोर्ट आई कोरोना की, तो फिर अभी मैं क्या कर सकती उसको? यानी बेटा ठीक नहीं हुआ या ठीक हो गया है? नहीं, कोरोना की रिपोर्ट आ गई। कोरोना की रिपोर्ट आ गई मतलब? यानी रिपोर्ट में बनी इंशाल्लाह कोरोना की नहीं आना मांगता, तो कोरोना की रिपोर्ट आ गई तो अभी दवा खाने में है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहे लाई करके बोल रहे हैं। अच्छा, आपने जो मन्नत मानी थी वो ये थी कि अगर उसे कोरोना ना हो तो? हाँ, रिपोर्ट कोरोना की नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे की इंशाल्लाह। हाँ, फिर तो मामला ही नहीं होगा ना, जब वो जो मन्नत आपने मानी थी वो हुई नहीं तो फिर इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं। क्योंकि मैं नमाज में बैठ के रो के मांगी तो मैं बोली क्या मालूम, अभी नमाज में मांगी तो फिर क्या अल्लाह ही जाने। मैंने बोली कि मैं बच्चे की रिपोर्ट नहीं आएंगी कोरोना की तो मैं 10 रोजे भी रखूंगी और एक बकरा भी ये करूंगी, सबका दूंगी, बच्चे की जान को जान दूंगी बोलते। तो वो रिपोर्ट कोरोना की आ गई तो फिर अभी मैं रोजा भी रखूंगी या इंशाल्लाह? अभी नहीं, जरूरत नहीं है, जब बात हुई नहीं तो फिर उसकी जरूरत क्यों होगी, लेकिन इसमें बात आ जाएगी मौलाना की तरफ से भी। और कुछ सवाल है मोहतरमा आपका? और एक सवाल अभी याद नहीं आ रहा, घंटों से लगा के बैठ के अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। खलास, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर इसके जवाब ले लेते मौलाना से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको मौलाना। मोहतरम जी, मौलाना जी साहब जी मौलाना जी सर। तो उनका सवाल ये है कि उन्होंने नमाज के दौरान या नमाज में ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरे बेटे को कोरोना ना हुआ तो फिर मैं आपके कोई हेडफोन जी अब बेहतर सूरत है तो, लेकिन हुआ ये है कि शायद सामने वाले की कॉल जो उन्होंने मौसूफ ने बंद नहीं की। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलिए, अल्लाह करे कि जी साहब भाई। तो इस सिलसिले में साहब भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने नज़र के सिलसिले में जो बताया कि यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि जो अहले जन्नत होते हैं तो उनके बारे में ये बात बताई गई कि जन्नत में जाने वाले उनकी खूबियाँ दुनिया में ये थी कि वो जो है जब नज़र कोई मन्नत वगैरह मानते थे उसकी तकमील किया करते थे। ये हो गई पहली बात। और ख़ुद अल्लाह ताला ने सूरतुल हज के अंदर बताया कि वलयूफू नुज़ूरहुम, कि उनको चाहिए कि लोगों को कि जो नज़र मानी है उस नज़र की तकमील करें। और दूसरी बात यह है कि वैसे नज़र के सिलसिले में जो है जो हिम्मत अफजाई जो ताकीद हमें मिलती है बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो ताकीद फरमाते हैं कि तुम लोग नज़र वगैरह मत मानो, क्योंकि इसकी वजह से जो है कोई तकदीर में तब्दीली नहीं आती। नज़र माने बगैर यानी मुअल्लक नज़र वगैरह न माने, अपनी तरफ से खुशी से जो है वो कोई भी नेक काम कर दे। जैसे मौसूफा ने जो कहा कि 10 दिन के रोजे रखना, जानवर ज़िबा करना, तो अपनी तरफ से कोई जानवर ज़िबा कर दे, कितने रोजे रख लें, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसको यानी किसी चीज़ के साथ मरबूत करके मानना इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे नज़र माने बगैर नेकी करना दीन इस्लाम ने इस बात की ताकीद की है। ये तो हो गई साहब भाई पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि अगर किसी ने कोई मुअल्लक नज़र मानी और उसके बाद जो है वो मुअल्लक नज़र के अंदर जिस मकसद के लिए नज़र मानी थी वो मकसद पूरा हो या न हो, क्या हर हाल में जो है नज़र की तकमील होगी कि नहीं होगी? तो बाज़ उलमा इसके बारे में कहते हैं कि शाफ़ी उलमा के चाहे वो आपका इरादा पूरा हो या न हो, आप जो है उस नज़र की तकमील करें। लेकिन जुमहूर की तहक़ीक़ ये है कि आपने मखसूस काम के लिए नज़र मानी थी लेकिन वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ। ऐसी सूरत में जो है आपके ऊपर उस नज़र की तकमील जो है वो लाजिमी नहीं होती है, खुद ब खुद जो है वो साकित हो जाती है। जैसे मौसूफा ने एक मखसूस मन्नत मानी थी कि उनके बेटे का मामला जो है वो नेगेटिव आना चाहिए लेकिन पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये हुआ कि उनकी मन्नत जो है जो बात उन्होंने सोची थी वो बात पूरी नहीं हुई। ऐसी सूरत में जो उनके लिए नज़र की तकमील करना ये मामला लाजिमी नहीं होता। इसीलिए मौसूफा जो बहन साहिबा हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने तौर से अगर वो सदका करना चाहे, खैरात करना चाहे, कोई हरज
نہیں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ جان کے بدلے میں جان, تو ایسی کوئی جو بات دین اسلام میں ہمیں نہیں ملتی ہے. بے شک آپ صدقے کے طور پہ, خیرات کے طور پہ, ثواب کے طور پہ آپ یعنی روزے رکھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن جان کے بدلے جان کا ایسا کہ معاملہ ہمیں نہیں ملتا. اسی لیے طریقہ نہ اپنانا چاہیے, بلکہ آپ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے خیرات کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو باقاعدہ موصوفہ نے جو منت مانی, اس منت کی تکمیل اب ان کے اوپر لازمی نہیں ہوتی, کیونکہ جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد اس میں پورا نہیں ہوا. جسے بھائی صحیح, جزاکم اللہ خیرن. اب آتے ہیں ہم ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف, اور 65 نمبر سے سوال ہے کہ فکس ڈپازٹ منی سے جو انکم ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی صاحب, اس بارے میں ہم پہلی بات یہ کہیں گے, نمبر 1 کہ فکس ڈپازٹ موصوف نے جو کی ہوئی ہے, ڈپازٹ جہاں پہ کی ہوئی رقم, تو وہ کہاں پہ ہے. اگر وہ کسی اسلامک بینک میں ہے تو پھر معاملہ الگ ہوتا ہے, کسی سودی بینک میں ہے تو پھر معاملہ الگ رہتا ہے. اگر سودی بینک میں ہے تو پھر اس کا جواب جو ہے ہمیں اس طرح ملتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ 278 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جو سود کا معاملہ اسے چھوڑ دو اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو. اور سورۃ البقرہ کے اندر ہی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو, خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کے لین دین کو ناجائز قرار دیا. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی دلیل. اب آتی ہے دوسری دلیل صحیح مسلم میں حضرت جابر سے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سود کا کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا اور گواہی دینے والے سب کے سب گناہ کے اندر شریک و شامل ہوتے ہیں. تو اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف, وہ ہے کہ آپ نے اپنی رقم جو رکھی ہے اسلامک بینک کے اندر, چاہے کسی بھی شکل میں ہو, سیونگز میں جو اکاؤنٹ اس کی شکل میں ہو یا ڈپازٹ کی شکل میں ہو, فکس ڈپازٹ کی شکل میں, تو آپ کا اور اسلامک بینک کا طریقہ دونوں کا جو تعلق رہے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے ہم جو اسلامی شریعت کے جو کی اصطلاح میں اسے ہم کہتے ہیں مضاربہ. مضاربے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنا پیسہ دوسرے کو دیتا ہے اور دوسرا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ آپ کے پیسے کو جو ہے کسی تجارت میں لگا کر جو منافع حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد جو پیسہ دینے والا اور تجارت کرنے والا دونوں کے آپس میں جو جس بات پہ اگریمنٹ ہوتا ہے, رضامندی ہوتی ہے, اس کی بنیاد پہ جو ہے آپس میں منافع کو تقسیم کر لیتے ہیں اور آپ کا راس المال محفوظ رہے گا. اور اس کے بعد منافع جو اگر نفع ہو, نفع میں بھی دونوں شریک رہیں گے, اگر نقصان ہو, نقصان میں بھی دونوں شریک رہیں گے. تو پھر یہ اسے جو مضاربہ کہا جاتا ہے, تو اسلامک بینک کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر کسی سودی بینک کا معاملہ ہے, اس صورت میں وہ جو سود آپ کو جو منافع یا جو منافع کے نام سے دیتے ہیں, تو وہ جو رقم ہے وہ ہو سکتا ہے تجارت میں لگائیں, یا پھر وہ تجارت جو ہے کسی غلط کاموں میں, یعنی غلط کاموں سے مراد شراب کی تجارت میں لگاتے ہوں, یا پھر حرام کے جو حرام جانور اس میں لگاتے ہوں, یا کسی اور دوسرے کاموں میں وہ پیسہ لگاتے ہوں. اسی طرح دوسروں سے ان کو جو سود ملتا ہے اس میں سے کچھ سود کا حصہ آپ کو دے دیتے ہوں. تو یہ تمام جو ہے شکوک و شبہات اس میں رہتے ہیں, قباحتیں اس میں چونکہ رہتی ہیں. اسی لیے علماء نے جو ہے جو سودی بینک کے معاملے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی تاکید کی ہے. لیکن یہ ہم ایسے مقام پہ کہیں گے جہاں پہ ماشاءاللہ مسلم ممالک ہیں اور اسلامک بینک جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے موجود ہیں, وہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ ممالک یا وہ علاقے جہاں پہ اسلامک بینک کی سہولت نہیں ہے, یا پھر آپ کی تنخواہ اترتی ہے سودی بینک کے اندر, یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مال کے تحفظ کے لیے سودی بینک میں ہی مال رکھنے کے لیے مجبور ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ سودی بینک میں جو ہے مال رکھیں. لیکن وہاں پر اگر آپ کو منافع وغیرہ حاصل ہوتا ہے, جو بھی انٹرسٹ جو حاصل ہوتا ہے, اسے آپ اپنے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ جو معاشرے میں مسلم مرد و خواتین موجود ہیں ضرورت مند پریشان حال, تو ان کے پاس جو ہے یہ رقم پہنچا دیجئے تاکہ اس ناجائز مال سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں. اس کے بعد چونکہ آپ نے ان غریبوں کو فائدہ پہنچایا, اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ تو اس سودی مال کی وجہ سے, سودی مال سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے, اپنی جان چھڑانے کی وجہ سے انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے. تو صاحب بھائی یہ تو ہو گیا سوال کے جواب کا ایک رخ. اب آتے ہیں دوسرے رخ کی طرف
کہ مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ وہ مقامات جہاں پہ اسلامک بینکس وغیرہ ہیں تو وہاں پہ آپ اسلامک بینک میں رقم رکھیے تاکہ مال کا تحفظ ہو اور حلال طریقے سے آپ کو منافع بھی ملتا رہے. لیکن آپ ایسے مقام پہ رہتے ہوں جہاں پہ اسلامک بینک سسٹم نہیں ہے یا پھر اسلامک بینکس ہیں لیکن آپ کو تجارت کا تجربہ ہے, امانت دار ساتھی دوست بھائی بہن آپ کو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو ایسے لوگ اگر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ تھوڑی سی جو ہے اس سلسلے میں تحقیق کریں کہ کون سی تجارت جو ہے زیادہ فائدہ مند رہتی ہے. تو آپ کے آس پاس رہنے والے جو قریب رہنے والے جو رشتہ دار ہیں یا پھر جو ضرورت مند مسلمان ہیں تو آپ ان کا ہنر ان کا فن کیا ہے, وہ کس چیز کے قابل ہیں وہ دیکھیے, وہ دیکھ کر جو ہے آپ ان کا استعمال کرنے کا مطلب ان کو ملازمت دیجیے کہ بھئی آپ ایک آٹو رکشہ آپ نے لے لیا, بھئی آپ جو ہے آٹو رکشہ ہم لے لیتے ہیں تو آٹو رکشہ آپ کو دیں گے, آپ چلائیے, پھر آپ جو ہے جتنا کماتے اس میں سے پھر میرا کچھ حصہ ہوگا. اور اسی طرح آپ سوئنگ مشین جو ہوتی ہے کپڑے سینے کی تو اسی طرح غریب مسلمان خاتون کے پاس پہنچا دیجیے تو سیون اس کا جو ہوتا رہے گا تو کچھ پیسہ وہ کھائے گی کچھ پیسہ آپ کو دے گی. تو اس طرح جو ہے اپنے پیسے کو جو ہے ایسے کام پہ آپ لگائیں جس میں آپ کا راس المال بھی سیف رہے گا اور آپ کا جو منافع ہوگا وہ بھی حلال طریقے سے جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. تیسری بات ہے کہ کچھ غریب مسلمان مرد و خواتین کو بھی اس میں انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں جو صاحب نے سوچا کہ مشورے کے طور پہ سامعین کے سامنے پیش کروں. جزاک اللہ خیرن. مولانا اگلا سوال 20 نمبر سے آیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کیا کورونا وائرس یا ایسی ہی کسی بیماری کا ذکر کسی حدیث میں ملتا ہے اور کیا یہ بیماری قیامت کی نشانی ہے؟ جی سر بھائی, جہاں تک جو کورونا وائرس کا جو معاملہ ہے, جو لفظ وائرس بھی عربی کا لفظ نہیں ہے اور کورونا کا لفظ بھی جو ہے عربی زبان کا نہیں ہے, بلکہ یہ جس زبان کا لفظ ہے تو دنیا کی بہت ساری زبانیں جو ہے اس زبان سے مختلف ہے. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ شاید انگریزی زبان کا کس زبان کا یہ لفظ ہے لیکن دوسری زبانوں میں یہ لفظ نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کا ترجمہ بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ پیارے نبی نے عربی زبان میں اس بیماری کا ذکر کر دیا ہو, اسی لیے اس نام سے اس بیماری کا ذکر نہیں ملتا ہے. لیکن عمومی طور پر ایسی علامتیں بتائی گئیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ایسی بیماریوں کے آنے کا اندیشہ رہتا ہے. مثال کے طور پہ سے بھائی ہم بخاری میں حدیث پاتے ہیں جو کہ عوف بن مالک سے مروی ہے اور غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آپ کا جو خیمہ تھا اس میں آپ تشریف فرما تھے تو یہ صحابی ان سے ملاقات کے لیے پیارے نبی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو پیارے نبی نے ان کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو قیامت آنے سے پہلے جو بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی ان میں سے کچھ علامتیں یہ ہوں گی, ان کو تم گنتی کرو, ان کو شمار کرو. اعدد ستن بین یدی الساعۃ کہ قیامت آنے سے پہلے میں تمہارے سامنے 6 نشانیاں پیش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی موتی یعنی پیارے نبی کا دنیا سے رخصت ہو جانا, اور ثم فتح بیت المقدس, اس کے بعد جو ہے بیت المقدس کا فتح ہونا جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا, صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا. تو اس طرح اور ثم موتان یاخذ فیکم کہ کثرت سے بڑی تعداد میں لوگوں کا دنیا سے فوت ہو جانا. تو اسی طرح یہ بیماری لوگوں میں عام ہو جائے گی, وائرل ہو جائے گی جیسے کا قعاص الغنم, جیسا کہ ایک بکری کوئی بیماری لگتی ہے پورے کے پورے ریوڑ کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد پھر 2-3 نشانیاں ہیں کہ ثم استفادۃ المال, مال جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے ایسا فتنہ آئے گا جو ہر ایک گھر میں داخل ہوگا. اور اسی طرح مسلمانوں اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے درمیان مصالحت ہوگی, لیکن مصالحت کے باوجود وہ لوگ غداری کریں گے. تو ایسی بہت ساری جو ہے نشانیاں آپ نے بتائیں. تو صاحب بھائی اس حدیث کے اندر جو لفظ ہمیں ملتا ہے ثم موتان کہ زیادہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دنیا سے لے جانے والی بیماری, تو وہ جو ہے قیامت سے پہلے آئے گی. تو اس بیماری کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بعض علماء نے اسے عمومی طور پہ قرار دیا کہ ایسی وبائیں دنیا میں بار بار آتی رہیں گی, کبھی طاعون کی شکل میں, کبھی کسی وائرس کی شکل میں. تو اس طرح آ کر جو ہے دنیا سے ایک ساتھ بہت بڑی تعداد کو دنیا سے ختم کر دیں گی. تو یہ ایک بات یہ علماء نے پیش کی ہے. جی. اور طاعون کے بارے میں علماء نے بات پیش کی صاحب, جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا پیارے نبی سے کہ طاعون کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین طاعون کے ذریعے جس کو چاہے عذاب دے, سزا دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہوا ہے. اور اگر کسی کو بھی طاعون کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر وہ اسی جگہ پر یعنی صبر کرتے ہوئے اجر کی نیت سے وہیں پر وہ رک جاتا ہے اور یہ سوچتا
ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے اختیار کی بات ہے، تو اگر وہ زندہ رہے یا تو دنیا سے جائے، ہر حالت میں جو ہے اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ تو الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ طاعون کی بیماری ہر ایک مسلمان کے لیے شہادت کا مقام رکھتی ہے۔ تو صاحب اس طرح جو پیارے نبی نے موتان کا جو لفظ استعمال کیا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ لنگس کی بیماری، جس میں لنگس جو ہے وہ خراب ہو جائیں، انسان کے جو پھیپڑے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات پیارے نبی نے امت کے سامنے پیش کی، اور تعاون کی وجہ سے پیارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال کے دوران 3-4 دفعہ جو ہے یہ بیماری جو ہے لوگوں کو لاحق ہوئی، جس کی وجہ سے 100 میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے، کئی مسلمان بھی دنیا سے جو ہے جا چکے۔ تو صاحب چونکہ وقت کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی مزید باتوں کا ہم اس میں نہیں امید رکھیں، کچھ باتیں آپ پیش کریں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ایسی بیماری اگر کوئی آ گئی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا، علاج کریں، پرہیز کرے، احتیاط کرے، لوگوں سے جو قریب جا کر ملنا جلنا اور بیماری پھیلنے کے اسباب ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور کثرت سے دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، ایسے اسباب اپنائیں تاکہ ایسی وبائیں، بیماریاں ہم لوگوں سے اور ساری دنیا سے انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ جس سے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر مولانا۔ مولانا اصل میں ایک اور موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، گزشتہ حلقے میں یعنی گزشتہ جمعے کے روز ایک شیخ صاحب کا سوال تھا، شیخ نور صاحب کی طرف جو سوال آیا تھا نا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، اور چونکہ انہیں اسی دن وہ ترکی میں آیا صوفیہ کی جو عبارت ہے ماشاءاللہ جی یہ بہت بڑی بشارت تھی، ماشاءاللہ خوشخبری صاحب بھائی جی، ماشاءاللہ مسجد کے ہوئی، اس کے افتتاح، اس کی اجازت دی گئی تھی صدر صاحب کی طرف سے، تو اس پہ اعتراض کہ یہ تو اصل میں تو گرجا تھا، یہ پھر مسلمانوں نے اس کو مسجد کیوں بنایا؟ تو اس کی وضاحت کے لیے، کیونکہ اس وقت تک یہ بات منظر عام پر نہیں آئی تھی، اب اس ہفتے کے دوران اس کی وہ بات منظر عام پر آ گئی کہ وہ جو آیا صوفیہ کی جو بلڈنگ ہے یا عمارت تھی نا، وہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے چند 100 سال بعد، وہ کچھ بہت تھوڑے عرصے کے بعد وہ بنائی گئی تھی، بہت پرانی عمارت تھی۔ مسلمانوں نے جب عثمانی دور میں ترکی یا اس کو فتح کیا تھا، تو اس وقت سلطان نے وہ عمارت پیسہ دے کے عیسائیوں کو وہ خرید لی تھی، اور خرید لینے کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی، پھر ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے وصیت یہ تھی کہ اس عمارت میں میں چاہتا ہوں کہ مسجد تعمیر کی جائے یا مسجد بنائی جائے۔ اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ موجود ہے، اور وہی ایگریمنٹ ترکی کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر یہ اجازت دی کہ اس کو مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ عمارت خرید لی گئی تھی، خریداری، جس طرح یورپ میں بہت ساری گرجے خریدے گئے ہیں، تو اس طرح ترکی کی یہ آیا صوفیہ کی عمارت جو وہ بھی سلطان نے پیسے دے کے خرید لی تھی، اس لیے اب اس میں مسجد بنا دی گئی، لیکن پھر وہ کمال اتاتورک آ گیا، اس نے آ کے اس کو عجائب گھر بنا دیا، مسجد کو عجائب گھر میں، اس نے تو بہت ساری مسجدیں بند کر دی تھی نا پورے ملک میں، تو اس میں اس مسجد کو اس نے عجائب گھر بنا دیا تھا، اور جب اب اس کے بعد انہوں نے رجب طیب اردوان صاحب کی حکومت نے پھر اس کو دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا، اس لیے کہ وہ مسجد کے لیے خریدی گئی تھی، مسجد بنائی گئی تھی۔ مسجد کو پھر کمال نے عجائب گھر بنایا تھا، میوزیم بنا دیا تھا، اس کو پھر انہوں نے دوبارہ مسجد میں بنا دیا، اس لیے مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی اعتراض اگر کوئی ہو سکتا تھا تو اس کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے اس ایگریمنٹ کی موجودگی کی وجہ سے، جو کہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ جی سر بھائی، اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے جوابات دیے۔ اگلے جمعے کے روز انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔